ایک نصیحت بس، کام کے آدمی بنے. اور کام کے آدمی کیسے؟ اصل میں یہ میں جو کام کا آدمی کہا ہے نا، کام کا آدمی، تو یہ ایک نوجوان لڑکی تھی پاکیزہ، اس نے ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں یہ رائے دی تھی کہ کام کا آدمی کون ہوتا ہے. اور وہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا، نوجوان لڑکی کا جملہ نقل کر دیا. نوجوان لڑکی کا، پاکیزہ نوجوان لڑکی، اور نوجوان بھی پاکیزہ. اس نے ابا جی کے سامنے جا کے سفارش کی تھی. اور وہ جو نوجوان لڑکی تھی نا پاکیزہ، وہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی. اور جو وہ والد صاحب تھے وہ ظاہر شعیب علیہ السلام تھے. اور جس پاکیزہ نوجوان کے بارے میں یہ کہا تھا نا کام کا آدمی، تو وہ پاکیزہ نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کے اندر پیغمبری ملنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے. اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا پورا واقعہ، وہ پانی والا، وہ خواتین والا. ہاں، وہ خواتین جو ہے نا وہ پانی لینے کے لیے گئیں، ان میں رکاوٹ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعاون کیا اور پانی لے کر واپس چلی گئیں. تو جا کر ابا جی سے کیا کہا؟ اب آیت پڑھنے لگا. ابا جی سے جا کر یہ کہا، قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہ ہے وہ جملہ جو اس لڑکی نے کہا تھا نوجوان کے بارے میں. تو اس سے معلوم ہوا، قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے. قرآن سے ثابت ہوا کہ نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے. تو اس کا جواب ہوا کہ نوجوان کو کام کا آدمی ہونا چاہیے. بات مکمل ہو گئی، نصیحت مکمل ہو گئی. کام کا آدمی. اب وہ کام کا آدمی کیا؟ وہ ابا جی کو کیا سفارش کی؟ قالت، شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، یا ابت استاجر، اے میرے ابا جان اس کو کام پہ رکھ لے. اس نے موسیٰ کو، یہ نوجوان کو کام پہ رکھ لے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین کام کا آدمی وہ ہوتا ہے القوی الامین، جو طاقتور ہو، امانت دار ہو. بس دو خوبیاں. کام کا آدمی کون ہوتا ہے؟ القوی الامین. قرآن القوی الامین. کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. اب قوت جو ہے نا القوی، وہ طاقت بھی مختلف قسم کی ہے. نمبر ایک ایمانی قوت، القوی. اگر بڑا عالم ہے ماشاءاللہ، بہت پڑھ لکھ گیا، بڑا پوزیشن لیتا تھا، بڑے نمبر لیتا تھا، ایمانی قوت اس کے اندر نہ ہو، بیکار آدمی. ایمانی قوت کیا؟ بہت آسانی. میں کھاؤں گا کہاں سے؟ استاد جی اب میں دور حدیث کرنے کے بعد کماؤں گا کیسے؟ اب مجھے کھانا کہاں سے ملے گا؟ مطبخ تو بند ہو گیا. ہاں، سالانہ امتحان کے بعد جب جائیں گے یہاں سے مطبخ بند ہو گیا. اب میں کھاؤں گا کہاں سے؟ میرا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ ایمانی قوت ہی نہیں بیچارے. کہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے، اس کو 8 سال میں یہی سمجھ میں نہیں آیا. تو سب سے پہلے ایمانی قوت. اب مختلف قوتوں کے نام نوٹ کر لینا. اچھا، اگر لکھنے کی عادت پڑ گئی ہے نا، یہ ذہن میں نہیں رہیں گی باتیں. تو ایک تو یہ کہ انسان کو کام کا آدمی ہونا چاہیے. اور کام کا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس میں 2 خوبیاں ہوتی ہیں، القوی الامین، ایک طاقتور ایک امانت دار. پھر القوی میں قوتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایمانی قوت اس کے اندر موجود ہو. اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو. ہاں، میں یہ کروں گا مجھے کیا ملے گا؟ تنخواہ تو دیتے نہیں، مجھے پیسے تو دیتے نہیں، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے بندے آخرت پر نظر رکھ، تجھے آخرت میں ملے گا. آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے بیچارے کا. تو ایمان کی طاقت، ایک اس کے اندر ایمان کی طاقت ہو. نمبر 2 اعمال کی طاقت، کیونکہ نجات کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل. تو ایمان کی طاقت اس کے اندر موجود ہو. نمبر 2 اعمال کی طاقت کیا؟ فرض کیا ہے اس کو ادا کرتا ہو، واجب کیا ہے اس کو ادا کرتا ہو، سنت کیا ہے اس کو ادا کرتا ہو، حرام چیزوں سے بچتا ہو. یہ ہے اعمال کی قوت. بعض لوگ بہت بولتے ہیں بس وہ جی اعمال کی بڑی کمزوری ہے. اللہ کے بندے مبہم لفظ مت بول،
کیا کمزوری ہے؟ فرض چھوڑ رہا ہے تو تب بات کر، واجب چھوٹ رہا ہے، اعمال کی کمزوری۔ اعمال کی کمزوری کیا؟ کہ واجب، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اس سے چھوٹ رہی ہے، ہاں حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ ہے اعمال کی کمی۔ لوگوں کو اعمال کی کمی سمجھ میں نہیں آتی، اعمال کی کمزوری۔ تو اعمال کے اندر بھی طاقتور ہونا چاہیے، تب یہ کام کا آدمی بنے گا۔ اور اگر اعمال میں کمزوری ہو، علم دبا کے اس کے پاس ہو، بیکار آدمی، اب معاشرے میں آپ مقام نہیں بنا سکیں گے۔ تو کام کا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس میں نمبر 1 ایمان کی قوت ہو، نمبر 2 اس میں اعمال کی قوت ہو، نمبر 3 اس میں اخلاق کی قوت، اخلاقی طور پر طاقتور۔ اخلاق کیا؟ اچھی عادتیں، پختہ عادتیں، اخلاق حسنہ، اچھی پختہ عادتیں، پکی عادتیں، جن میں سے ایک عادت کہنا ماننے کی عادت، نہیں ماننا پورا سال محنت ہو گئی، نہیں ماننا۔ اور جو بات ماننے والے بھی ماشاءاللہ، میں نے اس دن سند تقسیم کرتے وقت ماشاءاللہ میں نے آپ حضرات کے اندر دیکھ لیا، کہنا ماننے کی طاقت ہے آپ کے اندر، الحمدللہ۔ تو اخلاقی قوت، اخلاق کیا؟ وہ ساری اچھی عادتیں، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، صبر، عدل، شکر، خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا، ایثار کرنا، یعنی اس شخص کے اندر اعمال صالحہ موجود ہوں اور ساتھ ساتھ کیا ہوں؟ اس شخص کے اندر اخلاق حسنہ، اچھی عادتیں اس کی درست ہوں، تب وہ طاقتور ہے۔ اور اگر بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں، کمزور، مدرس بھی بن جاؤ گے، خطیب بھی بن جاؤ گے، عادتیں اچھی نہیں ہیں نا، بس وہاں ٹکو گے نہیں آپ اس مسجد میں کچھ دیر تک۔ اس لیے کہ مسجد میں امام بھی کیا ہونا چاہیے؟ قوی، کام کا آدمی، اس کو کوئی نہیں نکالتا مسجد سے، اچھا کوئی نہیں نکالتا مدرسے سے، کہتے ہیں نہیں بڑا کام کا آدمی ہے، کہتے ہیں بڑے کام کا آدمی ہے۔ کام کا آدمی وہ جو اخلاقی طور پر بھی طاقت رکھتا، ایمان کی طاقت، اعمال کی طاقت اور اخلاق کی طاقت۔ اسی طرح جسمانی طاقت، جسمانی اعتبار سے بھی قوی ہو۔ مدرس لگ گئے کہیں، ہاں امام لگ گئے کہیں، کہیں بھی کام کرو، جسمانی قوت ہوگی تو کام کے آدمی ہوگے۔ ورنہ آج مجھے زکام ہے اس لیے میں نہیں آیا، آج بخار تھا اس لیے چھٹی کر لی، آج سر میں درد تھا، آج بیوی بیمار، آج بچے بیمار، آج فلاں بیمار، تو شروع میں تو دعائیں کریں گے آپ کے لیے، اچھا شروع میں محتمی صاحب بھی دعائیں کریں گے کہ یا اللہ وہ بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سال گزر جائے گا نا، پھر اس کے بعد جب اسباق تقسیم ہونے لگتے ہیں تو وہاں پھر بات ہوتی، مشورہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں فلاں سبق فلاں صاحب کو دے دیا جائے، تو پھر وہ مشورے میں بات آتی نہیں، وہ بہت بیمار رہتے ہیں، وہ سب ان کو نہ دیں سبق، چھٹیاں بہت کرتے ہیں، اسباق بھی پورے نہیں ہوتے، چلو جی، اس کا مطلب خطرے کی گھنٹی بج گئی، اب یہ کام کا آدمی نہیں ہے۔ ہاں چند دن امام رہو گے نا، آج میں بیمار ہوں، آج مجھے بخار ہے، آج میں نے نماز نہیں پڑھائی، آج مجھے یوں ہو گیا، آج مجھے فلاں ہو گیا، چند دن لوگ برداشت کریں گے، بس پھر اس کے بعد آپ کام کے آدمی نہیں رہیں گے، اس مسجد سے آپ کو نکال دیں گے۔ تو کام کا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر جسمانی قوت بھی ہو، جو کام آپ کو دیا گیا۔ اسی لیے ہمارے ہاں جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے مدارس کے اندر اتنا طاقتور ہوتا ہے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے، علمی قوت، جسمانی قوت۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہیں پڑھاتے تھے، آخر عمر کے اندر آخر 5 6 7 سال اس طرح گزرے کہ بیچاروں کے وہ گھٹنے کام نہیں کرتے تھے، پاؤں سوج گئے تھے، تو وہ ٹیک لگا کر نا وہ یہاں آ کر سبق پڑھاتے تھے، اور اس وقت بھی لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، ان کے آنے پر گھڑیاں ٹھیک کرتے، وقت مقررہ پہ آنا، چھٹی کا وجود نہیں۔ آخر عمر میں ویل چیئر پہ آ گئے تھے، یعنی کھا بھی خود نہیں سکتے تھے، واش روم بھی خود نہیں جا سکتے تھے، ان کو 2 بندے میں اٹھا کر واش روم کا کرانا یہ وہ۔ لیکن جب سبق کا وقت ہوتا نا، بخاری اور ابو داؤد 2 سبق ہوتے تھے ان کے پاس، اور دونوں سبق ویل چیئر پہ آ کے پڑھاتے تھے، وقت پہ پڑھاتے تھے، اس میں بھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں جسمانی قوت۔
باوجود اس کے کتنے بیمار ہو گئے سب کو کہ جب یہاں بیٹھتے تھے ایسا لگتا ہے شیر دھاڑتا ہے، بیمار ہے ہی نہیں. جو کام آپ کے لیے سپرد کیا گیا نا، اس میں آپ کی جسمانی قوت کا اپنی، اس لیے سادہ غذا کھاؤ، ذرا بازار کی چیزیں مت کھاؤ، کبھی کبھار ہو بازار کی چیزیں زیادہ مت کھاؤ، سادہ کھانا کھاؤ، ٹھیک وقت پہ کھانا کھاؤ، بس جسمانی قوت باقی رہے گی. تھوڑی سی بیماری ہو ذرا سی، فوراً علاج کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جسمانی طور پر طاقتور رہو گے. ہاں بیماریاں کس کو نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن طاقتور. القوی کا معنی جسمانی طاقت بھی ہو. اگلا لفظ سننا، ذہنی قوت ہو. اگر ذہنی قوت نہ رہی، ذہن کمزور ہو گیا، حافظہ کمزور ہو گیا، آپ کام کے آدمی نہیں رہو گے. تو ذہنی قوت کمال کی ہونی چاہیے. اور ذہن کمزور کیسے ہوتا ہے، حافظہ کمزور کیسے ہوتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر سن لینا، جو کہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. امام شافعی نے اپنے استاد وکیع سے کہا تھا ذہن کمزور کیسے ہوتا ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میرا ذہن کمزور ہو گیا، ہزاروں حدیثیں یاد، ہزاروں مسائل یاد، ابھی حافظہ کمزور ہے. تو حافظہ میرا کچھ کمزور ہو گیا ہے. اپنے استاد جی سے کہا، وکیع سے، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو میرے استاد صاحب نے مجھے وصیت کی، نصیحت کی کہ تم گناہ چھوڑ دو. کیوں؟ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا يعطى لعاصی، علم اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں ملتا. تو معلوم ہوا گناہوں کی وجہ سے انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے. ذہنی صلاحیتیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ بہترین خطیب بھی بن جاؤ گے، بہترین مدرس بھی بن جاؤ گے، بہترین امام بھی بن جاؤ گے، بہترین مصنف بھی بن جاؤ گے. کہیں بھی کسی بھی دنیا کے شعبے میں چلے جاؤ، ذہنی قوتیں کام آتی ہیں. اور ذہنی قوتیں خراب کیسے ہوتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. اور اچھی طرح یاد رکھنا، ذہن، دماغ، اپنے سننے کی چیزوں کو، اپنے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ رکھنا، جتنا پاکیزہ رکھ سکتے ہو. یہ دو اللہ نے جو دو آنکھیں دی ہیں نا، یہ دو کیمرے ہیں، ان سے جو آپ دیکھتے ہو اندر محفوظ ہو جاتا ہے. سارا سال آپ علم اسی طرح حاصل کرتے رہے ہو، 8 سال ویڈیو ریکارڈنگ کر کے. کتاب کو دیکھتے تھے نا، استاد کو دیکھتے تھے، اندر ریکارڈ ہوتا تھا. اور یہ 2 کان جو اللہ نے دیے، یہ مائک دیے، مائک، ان میں سے آواز اندر جاتی ہے، جا کے دماغ میں آڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی. تو یہ آپ 8 سال پڑھتے رہے ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے. ہاں علم اسی طرح آتا ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، یہ اللہ نے نظام رکھا ہے. لیکن ایمانداری سے بتاؤ، سب کے جیبوں میں موبائل ہے، اس لیے بات سمجھ جاؤ گے. سائنس نے بات کو سمجھانا بڑا آسان کر دیا. آپ موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرو خرافات کی. ہاں آڈیو ریکارڈنگ کے اندر گانے بھرو اور ویڈیو کے اندر فلمیں بھرو، ٹھیک. پھر اس کے بعد جب اس کو چلاؤ نا، تو اس میں سے مکہ مدینہ نظر آئے اور قاری سدیس کی تلاوت نظر آئے آپ کے موبائل میں. ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر مولانا اپنی دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ نہیں رکھو گے، سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہیں رکھو گے، تو ذہنی قوت کہاں سے آئے گی؟ ذہن خراب ہوتا ہے مولانا، پتہ نہیں چلے گا آپ کو. آہستہ آہستہ، یہ بڑا سلو پوائزن، میں اس کو سلو پوائزن کہتا ہوں. آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر، پتہ نہیں چلتا. لیکن اپنی نگاہوں کو، اپنی دیکھنے کی چیزوں کو، اپنی سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہیں بناؤ گے، اندر ذہنی صلاحیتیں کمزور ہو جائیں گی. لیکن یہ ہوگا آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. اس لیے جتنا اپنے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا سکتے ہو، جتنا سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا سکتے ہو، بنا لو. تو ذہنی قوت بھی آپ کے پاس موجود ہو. اگلی قوت، بہت اچھی طرح یاد رکھنا، اس قوت کی آپ کو بہت ضرورت پیش آئے گی، اور وہ ہے مطالعے کی قوت. مطالعے کی قوت. بس پڑھ لیا 8 سال، بڑی کتابیں پڑھ لی، اب نئی کتاب کو ہاتھ لگانا حرام ہے آگے. نہ مولانا نہ کرو. کتابوں سے تعلق قبر تک اپنا ساتھ رکھنا، اور ادھر ادھر کی چیزوں کا مطالعہ مت کرنا. ہر کتاب جو ہاتھ میں آئی پڑھ رہے ہیں نا، غلط طریقہ ہے. برے عقیدے کی کتابیں ہیں، فلاں ہیں، ادھر ہے ادھر ہے، میں بس نام نہیں لوں گا.
دائیں بائیں کو مت پڑھو مولانا، بس جو آپ کے بزرگوں کی چیزیں، جو مستند چیزیں، ان کا مطالعہ کرو. قرآن حدیث سب سے پہلے، تفسیر، حدیث، تشریح، ٹھیک، پھر اس کے بعد تاریخ میں بھی پاکیزہ تاریخ، مستند تاریخ پڑھو. ہر چیز کو سن کر اپنے ذہن میں جگہ مت دو مولانا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر میں نے کہا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی نا، کسی کتاب کا مطالعہ کر لو گے، ہاں کسی کتاب کو دیکھ لو گے، کسی کی تقریر سن لو گے، ہر نیٹ کے اوپر موجود، اور یہ یوٹیوب فلاں ہر ایک کی باتیں مت سنو مولانا. اندر جائے گا، ریکارڈ ہو جائے گا، جب ریکارڈ ہو جائے گا کبھی کبھی منہ سے نکل جائیں گی وہی باتیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں نے اس لیے کہا آپ کو کہ اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہاں سے ریپلے ہوتا ہے. یہ جو کچھ بول رہا ہوں اندر ہے تو بول رہا ہوں نا مولانا، اندر نہیں ہوگا تو بولوں گا کہاں؟ زبان سے وہ نکلے گا جو کیا ہوگا؟ اندر ہوگا. پڑھا کلو اناء ينضح بما فيه، ہر برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے. اچھا بوتل میں شہد ہو، جب اس میں سے نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ شہد نکلے گا نا. اور بوتل میں پیٹرول رکھا ہوا ہو تو باہر کیا نکلے گا؟ شہد نکلے گا؟ نہیں مولانا، میں نے اچھی چیز کی مثال دی ہے، پیٹرول ہی نکلے گا، فکر نہ کرو، جو اندر بھرا ہوگا وہی نکلے گا. اس لیے بہت اچھی طرح یاد رکھو کہ مطالعے کی قوت، پاکیزہ مطالعے کی قوت، مطالعے کو بڑھاؤ، مطالعے کو بڑھاؤ، مطالعے سے، کتابوں سے تعلق قائم رکھو. کہنے کا مقصد مطالعے کی قوت یہ اپنے اندر پیدا کرو. اب اگلا لمحہ، جو کام آپ کے سپرد کیا جائے اس کی مہارت اور قوت اپنے اندر پیدا کرو. اب بڑے کام کی بات، کام کا آدمی کب بنو گے؟ جب جو کام آپ کے سپرد کیا جائے، جس میدان میں آپ اترو، اس کام کی مہارت پیدا کرو. اب آگے لکھو کہ کچھ مہارتیں وہبی ہوتی ہیں، کچھ کسبی ہوتی ہیں. وہبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہبی، اور کسبی جو آپ محنت کر کے وہ مہارت حاصل کرتے ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ تدریس اس میں بھی کچھ وہبی ہوتی ہے مہارت اور اکثر کسبی ہوتی ہے. تدریس کے اندر بھی، خطابت کے اندر بھی، امامت کے اندر بھی، قاری بننے میں بھی، نعت خوانی میں بھی کچھ وہبی ہوتی ہیں صلاحیتیں، کچھ کسبی ہوتی ہیں. اور میں نے پہلے جملہ کہہ دیا اکثر کسبی ہوتی ہیں. کسبی کا معنی خود محنت کر کے، کمائی کر کے. تو اپنے آپ کو قوی بناؤ، کام کے آدمی بنو گے کب؟ جب آپ کے اندر جس میدان میں اترو اس کی مہارت پیدا کرو. اگر آپ کو امامت مل گئی، اب امامت کی مہارت پیدا کرو، اس میں صلاحیت کو بہتر بناؤ. جسے میرے شاگرد ابھی بہت تازہ بتازہ بات ہے، وہ شاگرد آیا یہیں پڑھا، عالم بنا، تو وہ عصر کے بعد مجلس ہوتی تو اس میں آ گیا. کہنے لگے وہ استاد جی وہ مجھے نا کوئی امامت کی جگہ دے دیں، نہیں کوئی امامت کی جگہ نہیں آئی ہو. میں نے کہا کہاں ہو گیا؟ لگے تھے وہاں، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں بس آپ اپنا انتظام کر لیں، ہم نیا امام رکھیں گے. میں نے کہا ابھی نماز پڑھا کے آئے ہو؟ کہنے لگے جی عصر کی نماز وہ پڑھا کے آیا تھا. میں نے غور سے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کو کہا دیکھو میں نے تمہیں بلایا نہیں ہے، تم خود آئے ہو میرے پاس. کہنے لگے جی استاد جی وہ میں خود آیا. میں نے کہا اچھا پھر ایسا کرنا کہ اب اس کے بعد سبق تو نہیں کسی کا. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اچھا ابھی عصر کی نماز پڑھا کر آئے؟ کہنے لگے جی عصر کی نماز پڑھا کے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا تمہارے پاس سفید جوڑا ہے؟ سفید جوڑا. میں نے دیکھا تو بغیر استری کیے ہوئے کپڑے چڑ موڑ جیسے وہ ابھی رضائی میں سے اٹھ کے آیا، میرے پاس آیا نا اس وقت ملنے کے لیے، عصر کی نماز پڑھا کے آیا تھا. میں نے کہا تمہارے پاس سفید جوڑا ہے کوئی کیٹی وغیرہ کا؟ کیٹی اس لیے کہتا ہوں وہ ایک دفعہ استری کر لو نا مولانا تو جب تک وہ میلا نہیں ہو جاتا اس کی استری ٹوٹتی نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ سفید کپڑا کیٹی والا کوئی جوڑا؟ کہا جی استاد جی ہے میرے پاس. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ نا اپنے مسجد کے اندر جہاں کوئی الماری ہو نا مسجد کے اندر، اس کے اندر رکھ لو، ایک کیٹی کا جوڑا لٹکا لو. میں نے کہا واسکٹ بھی ہے؟ کہ ہاں جی استاد دو ہے میرے پاس. میں نے کہا اللہ کے بندے پہنی کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ گھر میں رکھی. میں نے کہا ٹھیک ہے اب ایک واسکٹ بھی وہاں رکھ لو. اچھا ٹوپی جو میں نے دیکھی نا اس کی، تو اس کے اندر تقریباً 12-13 بل پڑے ہوئے تھے ٹوپی کے اندر.
تو میں نے سفید ٹوپی اس طرح کی پہنی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اس طرح کی سفید ٹوپی اس وقت پہنی ہوئی تھی، عام پہنتا ہوں، تو میں نے کہا اس طرح کی سفید ٹوپی لے لو، عام سفید ٹوپی، وہ ایک تو بھی وہاں رکھ لو، میں نے کہا ایک کنگھی بھی وہاں رکھ لو، کیونکہ اس وقت میرے سامنے موٹر سائیکل پر آیا تھا، داڑھی کے بال آدھے ادھر تھے آدھے ادھر تھے، تو میں نے کہا کنگھی بھی رکھ لو۔ اس سے میں نے حالات بھی سنے پہلے نا کہ کیوں نکال رہے ہیں تمہیں، تو اس نے باتیں بتائی، ابھی میں باتیں کھولتا ہوں، میں اب بتا رہا ہوں آپ کے اندر مہارت، جس کام میں اترے اس کام کی مہارت پیدا کرے، اس کی صلاحیت پیدا کرے۔ کوئی نہیں نکالتا آپ کو مسجد سے مولانا، کام کے آدمی کو کوئی نہیں نکالتا، کام کا مدرس کو کوئی نہیں نکالتا۔ تو اس کو کہا کہ ایک ٹوپی بھی رکھ لو، ایک کنگھی بھی رکھ لو، اور ایک چھوٹا سا تولیہ بھی رکھ لو، چھوٹا سا، وضو کر کے آتے ہو نا تو وضو پہلے کر لیا کرو، کر کے پھر دوبارہ تولیے سے صاف کر لیا کرو۔ میں نے کہا جرابیں ہیں تمہارے پاس، کیونکہ میں نے اس کو غور سے دیکھا نا تو اس کے پاؤں میں واضح طور پر چپل پہنی ہوئی تھی اور مٹی کے آثار تھے، اور نماز پڑھا کے آیا تھا تو مٹی کے آثار تھے اس پر۔ میں نے کہا ایک جرابیں بھی رکھ لو وہی مسجد میں، اور دیکھو حالات سارے میں نے سنے تھے نا پہلے، میں نے کہا دیکھو کس نماز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی وہ ظہر کی نماز، فیکٹری کی مسجد تھی تو کہنے کہ ظہر کی نماز میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کے بعد بس ایک آیت اس کا ترجمہ، ایک آیت یا ایک حدیث اس کا ترجمہ، اور 1-1.5 منٹ میں بات پوری کرنا، بس دعا سے پہلے 1-1.5 منٹ، 1-1.5 منٹ سے اوپر نہ کرنا، شروع کر دو کل سے ہی سارے کام شروع کر دو، پھر مجھے 1 ہفتے بعد بتانا، ابھی مہینہ پورا ہونے میں کافی وقت۔ بس اتنی سی باتیں بتائیں اس کو۔ 1 ہفتے بعد آیا، میں نے کہا سناؤ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ نہیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں بس آپ ہی ٹھیک ہیں، وہ ہم نے کسی اور کو نہیں رکھنا۔ اچھا ایک اور کام کیا کہ وہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ آپ نا تھوڑا سا وقت نکال کے میں نے اسے سورہ فاتحہ بھی سنی تھی، ایک چھوٹی سورت بھی سنی تھی، اور مجھے خود رونا آیا تھا اس کی سورہ فاتحہ سن کر نا، افسوس ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا وہ شام کو فلاں قاری صاحب ہیں، وہ اچھرے میں رہتے ہیں، ان کا نام بھی بتایا، میں نے کہا فلاں قاری صاحب کے پاس جایا کرو، ٹھیک، کیفی صاحب کے پاس، تو ان سے جا کر اپنی سورہ فاتحہ ٹھیک کرو اور ایک سورت ٹھیک کرو جو آپ کو تجوید سکھانا آ جائے۔ انہی کے پاس بھیجا میں نے اس کو، میں نے کہا ان کو بس 3-4 دن نا میری سورہ فاتحہ ٹھیک کرا دو اور 2-4-5-6 صورتیں چھوٹی چھوٹی ٹھیک کرا دو۔ وہ جناب اس کا لہجہ بن گیا، ماشاءاللہ لہجہ بن گیا۔ اب وہ جناب اس نے نمازیں پڑھانی شروع کی، اب وہ جاتا تھا، اور پھر ساتھ اس کو یہ بھی کہا، کیونکہ جو اعتراض تھا نا مقتدیوں کا وہاں انتظامیہ کا، وہ یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کا بندہ جو ہے نا عین وقت میں مسجد میں اترتا ہے، فٹافٹ جو ہے نا وہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے بھی پاؤں بھی گیلے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی گیلے ہوتے ہیں، داڑھی میں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، اور یہ مسجد مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سارا مصلی بھی گیلا ہو جاتا ہے۔ وہ مقتدی اور مسجد کی انتظامیہ یہ کہہ رہی تھی، اور یہ اکثر 1-2 منٹ دیر سے آتا ہے، اور نمازی جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، پھر جب آ جاتا ہے تو فٹافٹ جلدی جلدی کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو کہا تم اذان کے وقت میں مسجد میں پہنچو، یہ بھی سکھایا اس کو، اذان کے وقت مسجد میں پہنچو، اور پہلے سے جب سارا تیار ہو کر اچھی طرح، کیا تیاری مولانا، صاف ستھرے کپڑے پہن لی استری والے، ہاں میں نے بتایا ٹیکنیک بتائی، 1 دفعہ استری کافی، بس مہینے کے لیے کافی، 1 مہینے کے لیے جوڑا کافی ہے 5 نمازوں کے لیے، ہر وقت نہ پہنے تو میں نے کہا بس وہ رکھ لو، کچھ پیسے خرچ نہیں ہوئے مولانا، 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا اس کا۔ صلاحیت کیسے پیدا کرتے، امامت کی صلاحیت، چنانچہ وہ سفید کپڑے پہنتا، واسکٹ پہنتا، جرابیں پہنتا، اور پھر جناب ٹوپی سفید پہنتا، اور پھر جناب لہجہ بھی اس کا درست ہو گیا، اور وقت پہ آنا بھی شروع ہو گیا۔ یعنی جتنے اعتراضات سے نا مسجد انتظامیہ کے، ایک اعتراض کو ختم کروایا اس سے۔ مہینہ پورا ہونے سے پہلے انہوں نے کہا نہیں آپ ہی ٹھیک ہیں، اسی شاگرد کو بھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، صرف یہی چیز۔ اب وہ ماشاءاللہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے اس کے، مولانا پیسے خرچ نہیں، اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق سلیقے کے ساتھ ہے۔ تو آپ کے اندر سلیقے کی طاقت بھی ہو، سلیقہ، بے ڈھنگا پن نہ ہو آپ کی زندگی کے اندر، سلیقے کی قوت، بے ڈھنگا پن زندگی میں نہ ہو۔ ایک تو صلاحیت ہے نا، صلاحیت، جیسے میں نے کہا نا، اب امام بننے کے لیے تجوید اچھی ہونی چاہیے، لہجہ ہونا چاہیے، قرآن پڑھو تو لوگوں کو پتہ تو لگے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اسی صورت میں اس نے چند صورتیں ٹھیک کر لی، سورہ فاتحہ ٹھیک کر لی، بس بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا سب کچھ۔
تو ایسی صورت کے اندر اپنے اندر قوت پیدا کرو صلاحیت کی بھی. اچھا اسی طرح بالفرض آپ کو اب یہ بڑے طلبہ ہوتے میرے پاس آتے ہیں، استاد جی وہ میں نے 1 سال جو ہے والد صاحب کہتے ہیں شادی کر لو، تو میں نے ابھی 1 سال تجوید پڑھ لی، اور جب تجوید پڑھ لے تو پھر کہتے ہیں میرا دل کرا 2 سال میں تخصص کر لوں. 8 سال پہلے لگا چکا. اچھا 8 سال پہلے لگا چکا اور اس سے پہلے حفظ بھی کر چکا، 8 سال بھی لگا چکا. اب ابا جی کہتے ہیں تجوید، میں کہتا ہوں تجوید پڑھ لوں. پھر بعض ساتھی آتے ہیں استاد جی وہ میری کچھ کمزور کتابیں رہ گئی، میں چاہتا ہوں تکمیل کر لوں تاکہ میری کتابیں پختہ ہو جائیں. اب 1 سال تجوید کو، پھر 2 سال تخصص کے، اور پھر اس کے بعد اس نے تکمیل بھی کرنی ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا معاشرے میں باہر نکل کر ذمہ داریاں اٹھانے کو. اس کو اصل میں وہ لت پڑ گئی تھی 8 سال میں کہ نہ فکر نہ غم کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم. یہ 8 سال میں مزاج بنتا ہے، نہ فکر نہ غم کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم. تو یہ ذمہ داریوں سے بھاگنا یہ بھی کمزوری ہے. اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو. اور مثال کے طور پر آپ کو صرف کی کتاب مل گئی، صرف کی کتاب مل، چاہے چھوٹی کتاب مل جائے بڑی کتاب مل جائے، اس کی فکر نہ کرنا کبھی بھی، زندگی میں فکر نہ کرنا. چھوٹی کتابیں مل جائے نا، اتنی محنت کرو کہ اگلے سال مولانا گواہ ایک حضرت تشریف لائے، وہ بعد میں سلم پڑھاتے تھے. ایک ساتھ تب تشریف لائے تو حضرت کے بھی شاگرد ہیں وہ، تو تشریف لائے تو محتمم صاحب نے ان کو عید الاضحیٰ کے موقع پر آئے تو حضرت محتمم صاحب نے ان کو کہا کہ بھئی ایک تو ہمارے یہاں وہ ریاضی پڑھنے کی جگہ خالی ہے، اور ایک جو ہمارے یہاں تعلیم الاسلام ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. بس وہ ریاضی تھا بھی ذہین لڑکا. تو اب وہ محتمم صاحب نے درمیان سال میں آیا تو حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو ایک ریاضی دے دیتے ہیں متوسطہ کی، اور ایک آپ کو تعلیم الاسلام دیتے ہیں تو درجہ اولیٰ کا. وہ آ تو گیا میرے سامنے، لیکن مولانا اس کا غصے سے یوں موٹا منہ ہوا تھا اس کا. میں پوزیشن ہولڈر ہوں، میرے انعامات لیتا رہا، اور مجھے دیکھو یہ محتمم صاحب نے جو ہے نا وہ دے دیا ریاضی درجہ متوسطہ کی، وہ تعلیم الاسلام دے دیا. میری شان کے خلاف. یعنی کہنے کا مطلب کیا تھا؟ میری شان کے خلاف. میں نے کہا اللہ کے بندے میرا کہنا ماننا ہے؟ کہ ہاں مانوں گا جی استاد جی مانوں گا. میں نے کہا اچھا پھر اب جب تعلیم الاسلام پڑھانے کے لیے اترو کل تو یوں کہنا طلبا کو کہ میں جو اب کتاب آپ کو پڑھانے والا ہوں یہ دنیا کی اہم ترین کتاب ہے، یہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھی، اور اگر کوئی بندہ اس کتاب کو پڑھ لے تو وہ آدھا مفتی بن جاتا ہے. میں نے کہا میرے الفاظ طلبا کے سامنے دہرا دینا. کتاب کی اہمیت طلبا کے اندر پیدا کر دیں. وہ جناب اس نے اتنی محنت سے ریاضی پڑھائی، ریاضی کا بھی طریقہ بتا دیا، اور اتنی محنت سے اس نے تعلیم الاسلام پڑھائی کہ اگلے سال مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس کو سلم العلوم انتہائی مشکل کتاب محتمم صاحب نے اس کو دی تھی، اور بھی کتابیں دی تھی. بہترین مدرس ہے اس وقت. کہنے کا مقصد کہ آپ کے اندر صلاحیتیں موجود، لیکن اس کے اندر قوت کیسے پائیں گے؟ محنت کر کے. صرف کی کتاب ملے اس میں خوب محنت کرو، اپنے آپ کو پہلے طاقت. اور اکثر ساتھیوں کو جو نئے مدرسین ہوتے ہیں نا ان سے گزارش کیا کرتا ہوں کبھی مطالعہ کر کے نہ پڑھانا. بہت التماس کرتا ہوں، ادب سے ان سے گزارش کرتا ہوں، اصرار کرتا ہوں کہ ابتدائی درجے کی جب مدرس بنو آپ لوگ کبھی مطالعہ کر کے نہ پڑھانا، خدا کے لیے. ہاں کبھی مطالعہ کر کے نہ پڑھانا، سبق یاد کر کے پڑھانا. ہمارے یہاں مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب کھولا یوں کرے اچھا ٹھیک ہے سبق پڑھانا ہے. اللہ کے بندے مطالعہ نہیں ہوتا. مکمل یاد کر کے میدان میں اترو، سبق یاد کر کے میدان میں پہلے خود سبق یاد کرو، اور 2-3 دن کا سبق یاد کرو، 1 دن کا نہیں، 2-3 دن کا سبق یاد کرو. آپ جب مدرس بنو گے نا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا کہ جو بالکل گیا گزرا لڑکا بھی ہوتا تھا نا سامنے بیٹھنے والا، گیا گزرا لڑکا، وہ بھی جب استاد سبق پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ یہ معلوم کر رہتا ہے کہ استاد جی کو خود بھی سبق آتا ہے کہ نہیں آتا، استاد جی کو خود بھی سبق یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. مولانا جب آپ پڑھاؤ گے آپ کے ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے. آپ کے سامنے بیٹھنے والے وہ لڑکے جو کبھی سبق یاد نہیں کرتے، کبھی سناتے بھی نہیں، بیکار قسم کے، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ استاد جی نے آج یاد کیا ہے کہ نہیں ہے، استاد جی کا خود ذہن واضح ہے کہ نہیں ہے، استاد جی کو خود آتا ہے کہ نہیں آتا. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ یاد کر کے میدان میں اترو گے. تو کبھی بغیر سبق یاد کیے میدان میں نہ اترنا. مطالعہ نہیں، جس کو مطالعہ کہتے ہیں بیکار چیز. کتاب کھولی دیکھا عبارت یوں بس چلو ٹھیک ہو گیا مطالعہ. نہ کیا کرو؟ سبق
یاد کر کے. یہ میں کہہ رہا ہوں اپنے اندر قوت پیدا کرو, تدریس کی قوت پیدا کرو. خطیب ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, بولو 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 بولو, اور کچھ نہیں تو تبلیغ میں وقت لگا لو, تقریر کرنی آ جائے گی. بہت سارے ساتھی آتے ہیں تقریر کرنی نہیں آتی, وہ کوئی بات نہیں, تقریر کرنا شروع کر دو, بار بار کرو, تقریر کرنی آ جائے گی. اپنے اندر جو کام آپ کے ذمے سپرد کیا جائے, اب میں جو لکھوا رہا ہوں, جو کام آپ کے سپرد کیا جائے آپ اس کی قوت پیدا کرو اپنے اندر, مہارت کی قوت. اس کو کہتے ہیں اسکل پاور, اسکل پاور, مہارت. آپ کو بالفرض وہاں کہہ دیا گیا کہ جی آپ محاسب کا کام کرو, مدرسے میں گئے, آپ کو کہا اچھا یہ حساب کتاب کا کام بھی آپ کے ذمہ مولانا, سبق بھی آپ پڑھایا کریں, اور یہ مدرسے کا حساب کتاب چندے کا نا, یہ خرچ آمد خرچ کا, اس کا بھی اپنے پاس حساب رکھا کریں. اب وہ کہا جی مجھے تو آتا ہی نہیں, وہ کہے گا اچھا بیکار آدمی. نہیں, یہ نہیں کہنا آتا نہیں ہے, سیکھو سیکھو, جو آدمی اس کی مہارت رکھتا ہے اس کے پاس جاؤ. اسی طرح کمپیوٹر کی مہارت, دور جدید میں کمپیوٹر کی مہارت, کام کے آدمی بننا چاہتے ہو تو کمپیوٹر کی مہارت پیدا کرو. دیکھو آپ کے پاس موبائل ہے نا, موبائل ہے, یہ بھی کمپیوٹر ہے. آدھا تو کمپیوٹر کیا, پورا ہی کمپیوٹر ہو گیا. یہ تو آپ کو مہارت موجود, مہارت ہے آپ کے پاس. اچھا بعض لوگ ہیں, اب ہم لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ہمیں وہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی, لیکن جو دور جدید کے آپ کے ساتھی ہیں ان کو بڑی موبائل کی معلومات ہیں, ماشاءاللہ بڑی معلومات ہیں موبائل کی. تو کمپیوٹر کی بھی مہارت پیدا کرو. اب تو قرآن حدیث وغیرہ تحقیقات وغیرہ اس کا بہت سارا سرمایہ کمپیوٹر کے ساتھ آ گیا. تو مہارت کی قوت, اور جو کام آپ کے سپرد کیا جائے اس کی قوت. آپ کو مؤتمم بنایا گیا, اب اہتمام سیکھو. ناظم بنایا گیا, نظامت سیکھو. آپ کو محاسب بنایا گیا مدرسے کے اندر, آپ اس کی قوت. آپ کو امام بنایا گیا, آپ اس کی مہارت سیکھو. خطیب بنایا گیا, اس کی مہارت سیکھو. اپنے اندر مہارتوں کی قوت پیدا کرو, کام کے آدمی بن جاؤ گے. آخر میں تو بات آیت کون سی پڑی تھی کہ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ابا جان آپ اس کو کام پر رکھ لیجئے, کیونکہ کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جس میں ایک صفت ہی ہوتی ہے القوی, ایمانی قوت, اخلاقی قوت, فلاں قوت, جسمانی قوت, ذہنی قوت, کام کرنے کی قوت. الامین, دوسری صفت الامین, امانت دار. امانت دار, کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو امین ہوتا ہے. کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو امین ہوتا ہے. امین, روپے پیسے کا تعلق, اپنے آپ کو اس سے قرض لیا, اس سے قرض لیا, اس سے قرض لیا, دیتے ہی نہیں, پھرتے نہیں, سب کے بارے میں مشہور ہو گیا یہ پیسے لیتا ہے دیتا نہیں. آپ کام کے آدمی نہیں ہوں گے معاشرے میں. اسی طرح آپ کے پاس روپے پیسے کا حساب رکھا گیا, لین دین میں اپنے معاملات کو صاف کرو, معاملات کو صاف کرو. کہیں امام بن جاؤ, کہیں خطیب بن جاؤ, کہیں مدرس بن جاؤ, معاملات کو صاف کرو گے تو امین بنو گے. اپنے لین دین کے معاملات کو صاف کرو, امین. اور اسی طرح المجالس بالامانہ, مجلس امانت ہوتی ہیں, مجلس میٹنگز, مشورہ ہوا, محترم صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا, مدرسے کا مشورہ ہوا. اب مشورے کی باتوں کو باہر لیک کرتے پھرنا, دوسروں کو بتاتے پھرنا, یہ خیانت ہے. جو باتیں چھپانے کے قابل ان کو چھپائیے, تب آپ امین ہوں گے. المستشار مؤتمن, جس سے حدیثیں ساری آپ نے پڑھی ہیں. اچھا, المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس بھی بات بطور امانت ہوتی ہے. تو امین بنو, امین بنو. معاملات کے اندر امین بنو, مجالس کے اندر امین بنو. کچھ باتیں آپ کو معلوم ہو گئی ہیں, امین بنو, ان کو سنبھال کے رکھو, راز کی باتوں کو سنبھال کے رکھو, امین. اور پھر آپ کے پاس یہ جو علم کی امانت ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ. علم کی امانت کو دوسروں تک پہنچانا یہ امین ہے. اچھا, سنبھال کے رکھ لیا اور خود عمل کرتے رہے, بس دوسروں تک نہیں پہنچایا. اور اس کے لیے آسان ترین طریقہ دیکھو, جو چلوں میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے, جو سال کے لیے جا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے, جو تخصص کر رہے ہیں کچھ آپ کے ساتھی اللہ قبول فرمائے. اور جو ساتھی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, جاتے ساتھ شوال کا انتظار مت کرو, کسی مدرسے کا انتظار مت کرو, کسی مسجد کا انتظار مت کرو. آخر کسی گھر میں تو رہتے ہو نا, اسی گھر کے اندر 2-3 بندے مل جائیں, 7 احباب مل جائیں, درس قرآن شروع کر دو, درس حدیث شروع کر دو. یہ ایسا نسخہ ساتھیوں کو بتاتا ہوں سال ہا سال سے کہ ساتھی بڑے دعائیں دیتے ہیں.
یہ طلبہ میرے شاگرد بڑی دعائیں دیتے ہیں بعد میں، کہتے ہیں میں نے جاتے ساتھ ہی درس شروع کر دیا۔ اب دیکھو جب آپ درس دینا شروع کرو گے نا، دو تین بندے آپ کی علمی صلاحیتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی، آپ کی علمی صلاحیتیں سامنے آئیں گی۔ اس لیے جاتے ساتھ درس قرآن شروع کر دو، جاتے ساتھ درس حدیث شروع کر دو، ایک وقت میں درس حدیث ایک، اور کوئی مل جائے پکڑ لو اس کو، اور پکڑ کے اس کو صرف و نحو سکھانا شروع کر دو۔ مدرسے کا انتظار مت کرو، مسجد کا انتظار مت کرو۔ اس سے کیا ہوگا، لفظ بولنے لگا ہوں، گھٹیا لفظ ہے لیکن بولوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، آپ کی مارکیٹ ویلیو بنے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا یہ ہے کیا، یہ ہے کیا۔ اور چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ گے اور درخواستیں دیتے پھرو گے، مجھے مدرس رکھ لو، مجھے امام رکھ لو، مجھے فلاں رکھ لو۔ اللہ کے بندے تیری صلاحیتیں ظاہر ہی نہیں ہوئی، لوگ رکھیں گے کیا؟ چہرے پر تو نہیں کسی کے کوئی لکھا ہوتا کیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو منواؤ، اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرو، اور جہاں جا رہے ہو وہاں میں نے کہا کسی مسجد کا کسی مدرسے کا مت انتظار کرو، جاتے ساتھ درس تدریس شروع کر دو، یعنی علم کی امانت جو ہے وہ دوسروں کو دینا آپ شروع کر دو، ساری زندگی یہی کام کرتے رہو، باقی کما لو، جو جس شعبے میں جانا ہے چلے جاؤ، لیکن الامین، یہ علم امانت ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس بھی امانت تھی جو آپ کے سپرد کر دی۔ ان اساتذہ کرام نے، ان مشائخ نے یہ علم آپ کے سپرد کیا ہے، یہ علم امانت ہے، آپ امین بنیں گے، کام کے آدمی بنیں گے۔ قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان آپ اس کو کام پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، القوی الامین، ایک طاقتور ہوتا ہے، ایک امین ہوتا ہے، ایک طاقتور ہوتا ہے، ایک امین ہوتا ہے۔ اس لیے آخر میں جو دعائیں ہیں وہ تو ساری اکٹھی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تکمیل کتب احادیث کے وقت میں انشاءاللہ، ٹھیک، زبانی دعائیں اس کے آخر میں، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔